کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ جی حاملہ خاص طور پہ لوہے کو ہاتھ نہ لگائے، جتنے تالے لگے ان کو کھول دیا جائے ورنہ بچے کو یا زچہ کو نقصان ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بارہا آپ کو بتایا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی خرافاتیں ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی چیز منقول ہوتی ہے لوگوں کی زبان سے آپ سنیں تو کوئی نہ کوئی دلیل تو اس کی ہونی چاہیے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اور سورج گرہن ہو گیا تو کسی نے کہا یہ کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج گرہن چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں، یعنی اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، تو لہٰذا یہ خرافات وغیرہ بالکل ان کی رعایت نہ کی جائے۔ لیکن اس میں ایک مشورہ ضرور ہے، میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مختار، میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر وضو کے دوران 2 بار دھونا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہو جائے تو کیا 3 دفعہ دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی؟ اور بولیں۔ میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کیا ایک لفظ والی آیت نماز میں شمار ہوگی، جیسے القاریہ؟ سورت القاریہ کی ابتدائی 3 آیات کے بعد دوسری رکعت میں سورت الکوثر پڑھ سکتے ہیں؟ جی اور کوشچن یہ ہے کہ اگر دانتوں کے بیچ میں آم کے ریشے پھنس جائیں تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ مدنی قاعدہ ہم نے وہ پڑھا تو اس میں السلام علیکم۔ ہلو جی آپ فرمائیے۔ چلیں جی، تو ایک اچھا اب میں اس میں مشورہ ہی دے رہا تھا کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام میں معروف ہو جاتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں، جیسے یہ سورج گرہن وغیرہ کا بالکل غلط مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہیں، جو قوی الاعتقاد ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ کامل بھروسہ رکھنے والے ہیں، وہ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ لیکن عوام الناس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کامل میں جاہل ہیں اور ضعیف الاعتقادی زیادہ ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، اگر وہ رعایت کرتے ہوئے نظر آئے نا ان چیزوں کی تو ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی پرواہ نہ کرو، لوہے کو ہاتھ لگاؤ فلاں، اور انہوں نے ہاتھ لگایا اور فرض کر لیں کسی حاملے کے بچے کو کوئی نقصان ہو گیا، وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے جو افواہیں تھیں بالکل ٹھیک ہے، اور اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے بعض اوقات جب لوگ اس قسم کی ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہوئے تو ان کو بہت زیادہ سختی سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے کہ روکیں گے اور اس کے خلاف ہو گیا تو یہ اتنی جاہل قوم ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو جائیں گے، علماء کے خلاف ہو جائیں گے، اور قرآن و حدیث سے حاصل شدہ تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم جیسے سے مراد اگر وہ قوی الاعتقاد ہے، اللہ کرم ہے ہمارا اعتقاد بہت مضبوط ہے، فرض کر لیں ہم رعایت کریں اور بچہ عیب والا پیدا ہو جائے، ذرہ برابر بھی شبہ پیدا نہیں ہوگا، ہم کہیں گے یہ اللہ کی رضا سے ایسا ہوا ہے، نہ کہ لوہے کو ہاتھ لگانے سے۔ لیکن ہر ایک کا ظرف اتنا نہیں ہوتا، ہر ایک اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہم پر اکثر خاندانی باتیں، لوگوں کی جو افواہیں اڑ رہی ہوتی ہیں، ان باتوں کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث سنا لیں عذابات کے، لوگوں کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگے گی، لیکن ایک پوسٹ آ جائے گی کہ اگر یہ آپ نے آگے فارورڈ نہیں کیا تو ان لکی ہو جاؤ گے، 10 کو فارورڈ کرو، تمہاری بیوی مر جائے گی، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، 10 آدمیوں نے اس کو اگنور کیا تھا، آج ان کی حالت دیکھو، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، فوراً سے پیشتر آگے بھیجو تو تمہیں 10 دن میں خوشی بھی ملے گی، پھر دیکھیں ان کا دل ڈر جائے گا، ہاتھ کانپ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، فوراً بھیجیں گے۔ یہ ہے ضعیف الاعتقادی جو جہالت اور کم علمی اور علمی حلقے سے دور ہونے کی بنا پر ہم من حیث القوم ہم پر مسلط ہو چکی ہے، اور پورے خاندان اپنی جو رسومات ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنے فاسد خیالات ہیں، ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور بچوں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں اس کو، اور اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے تو اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی نے کہا تھا کوئی گنبد خضرا کا تصور باندھ کے درود پاک بطور وظیفہ پڑھ رہا ہو تو اونگ آنے لگ جاتی ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کوئی اصلاحی بیان لگا دیں اور اس کو سنتے جائیں تاکہ یہ وظیفہ پورا ہو جائے؟ دیکھیں جب بھی کوئی آپ پڑھتے ہیں تو پوری یکسوئی درکار ہوتی ہے، جس طرح اونگ کی وجہ سے آپ توجہ نہیں کر پا رہے ایسے بیان کی وجہ سے نہیں کر پائیں گے۔ بیان سنیں گے آپ اس طرف ذہن جا رہا ہوگا کہ درود پاک پڑھیں گے، اس لیے ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کثرت تعداد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بالکل مختصر تعداد رکھیں، 10 بار
20 30 40 50 بار، لیکن پوری توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس طرح کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، یہ اہتمام کر لیا کریں، اچھا ہے۔ اور یوں درود پاک پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود پاک کو سماعت فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت کاملہ سے، تو انشاءاللہ ایک ذوق قائم رہتا ہے اور ایسا پڑھا ہوا درود پاک بڑا فائدہ دے گا۔ اونگتے ہوئے بیانات کو سن کے اپنی نیندیں بھگا کے آپ پڑھ رہے ہیں، توجہ ادھر ہے ہی نہیں، تو ہر وظیفہ جو ہے پھر وہ اس طرح نفع نہیں دیتا ہے، اس بے توجہی کی بنا پر۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا ترکہ اگر ورثہ باہم اتفاق سے کم زیادہ کر کے بانٹ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی صلح کہلاتی ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو شریعت نے حصے وغیرہ مقرر کیے ہیں، لیکن اگر سارے بہن بھائی راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلو سونا تم لے لو، وہ دکان میں لے لیتا ہوں، وہ پلاٹ میں لے لیتا ہوں، وہ دکان میں لے لیتا ہوں، تو اس کو صلح کہتے ہیں، یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے اس میں کہ ہر ایک کی مالیت سب کو معلوم ہو، یہ بتا دیا جائے کہ دکان اتنے کی ہے، مکان اتنے کا، سونا اتنے کا، اور سونے کی مقدار مالیت سب بتائی جائے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اب آپ نے کہا وہ بالکل مرا ہوا ایک پلاٹ ہے، وہ تم نے لینا تو لے لو ورنہ تم سونا لے لو۔ اچھا پلاٹ کتنے کا؟ 2 کروڑ کا، مرا ہوا بھی 2 کروڑ کا ہے، اور سونا کتنا ہے؟ 50 لاکھ کا۔ وہ بہن کو بتایا نہیں اور پلاٹ قبضے میں کر لیا، یہ شرعاً غلط ہے۔ پوری بتائیں، اس کی قیمت وغیرہ سب کی نکلوا لیں پہلے، پھر بتائیں بھئی یہ پلاٹ جو ہے 2 کروڑ کا ہے، اگر تم مجھے چھوڑ دو میں لے لیتا ہوں، تم دکان لے لو۔ اس طریقے سے سب کو معلوم ہو اور یہ صلح کر لے تو شرعاً جائز ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں اگر کوئی ترکہ کسی کو نہ بتائے، جیسے کوئی بھائی بہن تھے، ان کے پاس امی کا سونا وغیرہ رکھا تھا، انہوں نے زیادہ خدمت کی تھی اور یہ سوچے کہ اس خدمت کا بدلہ ہو گیا، بس یہ ٹھیک ہے، تو کیا یہ شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے خدمت کی ہے کہ نوکری کی ہے، کہ آپ اس کو بطور سیلری اس کو رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کی تھی کہ یہ سونے کے لیے کی تھی؟ ایسی خدمت کا کیا فائدہ؟ یہ تو بالکل بیکار ہے کہ جس کو آپ نے بزنس بنایا۔ توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا یہ ترکہ ہے، اس کو آپ اس کے عوض نہیں بنا سکتے ہیں، یہ سب کے سامنے ظاہر کرنا فرض ہوگا۔ اگر اس کو چھپا کر رکھ لیا تو جتنے ورثہ کا اس میں حصہ ہے، یاد رکھیں کہ ان سب کا حصہ آپ نے گویا کہ کھا لیا، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے عرصے سونا چل جائے گا، کتنے عرصے آپ اس مال کو کھا لیں گے؟ قبر کے اندر یہی مال، یہی سونا چاندی بچھو بن بن کر جب آپ کے اوپر مسلط ہوں گے، پھر آپ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج دے تو میں اپنے بھائی بہنوں کو ان کا حصہ دے دوں، لیکن پھر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ تیمم کر کے جو نمازیں پڑھی جائیں کیا ان کا لوٹانا واجب ہے؟ دیکھیں اگر واقعی صحیح شرعی عذر ہے جس کی بنا پر شریعت ہی کہتی ہے کہ آپ تیمم کر لیں، ان نمازوں کو لوٹانا کوئی واجب نہیں، کیونکہ تیمم وضو کا بالکل قائم مقام ہوتا ہے، تو جیسے وضو کر کے نماز پڑھی تو لوٹانا لازم نہیں، ایسے تیمم کے بعد بھی لازم نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے اب آپ آخری وقت میں اٹھے ہیں، بالکل فجر کے 3-4 منٹ باقی ہیں، وضو کریں گے تو نماز نکل جائے گی، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، تو یہاں پر کافی کلام ہے، ٹائم کم ہے اس لیے میں اس پہ کلام نہیں کر رہا ہوں۔ یہ نماز آپ کو لازم لوٹانی پڑے گی، کیونکہ شریعت اس مقام پر تیمم کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ بعض فقہا نے فرمایا کہ اچھا ہے لوگوں کو نماز کے لیے عادی بنائیں، تیمم کر کے نماز پڑھوائیں اور بعد میں لوٹانے کا حکم دیں۔ تو اس طرح کی جو نمازیں جہاں شریعت کی اصلاً اجازت نہیں تھی تیمم کرنے کی، لیکن فقہا نے کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ان نمازوں کو لوٹانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں اصلاً شریعت کی اجازت موجود ہے اور کہاں اجازت موجود نہیں، لیکن کسی صحیح مصلحت کی بنا پر فقہا نے تیمم کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، تاکہ ہم اس بات کا فیصلہ کر سکیں کون سی نماز لوٹانی اور کون سی نہیں لوٹانی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی نماز واجب العیادہ ہوتی ہے تو کیا اس سے مراد صرف فرض اور واجب ہیں یا سنن اور نوافل بھی ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی سنن نوافل میں آپ نے واجب ترک کیا اور آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا، یعنی بھولے سے نکل گیا واجب اور سجدہ سہو نہیں کیا، تو یہ بھی واجب العیادہ ہوتی ہیں۔ توبہ کی